السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو والدین سے ایک سوال کیا کرتے تھے، اور یہ سوال ہمیشہ سوچوں میں گردش کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا دکھائی دیتا ہے، وہ کہاں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو میں نے اپنے بچپن میں بہت سوچا ہے، اتنا سوچا ہے کہ سوچ کے میں خوابوں میں بھی یہی چیزیں سوچ رہی ہوتی تھی اور پوچھتی تھی کہ اللہ کیسا دکھائی دیتا ہے، اللہ کہاں ہے اور اللہ کیوں ہے۔ یہ جو سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے، حتیٰ کہ سوالوں میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کتنے ہیں، تو جواب ہے اللہ ایک ہے۔ تو اللہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ کسی بھی کام کو بہترین کرنے کے لیے ایک سے زائد کی انسانوں میں بھی جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کے لیے بھی ایک سے زائد لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کم از کم جو ہے کہ 2 لوگ تو ہوں جو کہ اس کام کو بہتر اور آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، تو پھر اللہ ایک کیسے ہے۔ اس سوال کا جواب میں نے اپنی زندگی کے کئی سالوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اس سوال کا جواب مجھے تب ملا جب میں نے ہدایت کو پایا۔ اس سوال کا جواب مجھے تب نصیب ہوا جب مجھے اللہ کے نور کی ہدایت نصیب ہوئی۔ اللہ کی تمام صفات کو جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، پانا شروع کیا، حتیٰ کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے خیر و برکت کے روپ میں پانا شروع کر دیا، تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ کو دیکھنا در حقیقت اللہ کی صفات کو دیکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو اللہ کو دیکھنا ہے تو اللہ کی صفات کو دیکھ لیں، مگر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا اللہ کی سب سے پہلی صفت نور، جو کہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے لیے جستجو کرنا۔ اللہ کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے صفات میں دیکھنا ہوگا، اور یقین کریں اس سوال کا جواب مجھے کئی سالوں بعد اللہ کی صفات کے روپ میں نصیب ہوا، اور میرا دل بھی مطمئن ہوا۔ ایسا نہیں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، جی نہیں، میرا دل پوری طرح مطمئن ہوا۔ میں نے جب اس کے نور کو پایا تو سب سے پہلی اللہ کی جو یہ صفت تھی، میں نے اس میں اللہ کو پایا، اور اتنا خوبصورت، اتنا برگزیدہ بزرگ اور اتنا پر نور پایا کہ مجھے اپنے دل کو بہت ساری ایمان کی نور کی روشنیوں میں دیکھنے میں دیر نہیں لگی۔ اور یہ سچ ہے، یہ کوئی ڈائلاگز نہیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو کسی بھی مومن کے لیے اس کی زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ اور یہ میری زندگی کا بہترین سرمایہ ہے کہ وہ سوالات جن کا جواب میں نے ہوش سنبھالتے ہی کرنا شروع کیا، ان سوالوں کے جواب مجھے بہت سالوں کی جستجو کے بعد بالآخر ملے، اور ایسے ملے کہ میرا دل ان پر پوری طرح مطمئن ہے۔ اور میں نے پھر اللہ کی صفات کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور اللہ کی صفات مجھے ملی میرے اپنے ہی نیک اور بہتر اعمال میں۔ ان کو پانے کے لیے میں نے ہر وہ نیک عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کرتی ہوں، اور جب تک میری آخری سانس ہے میں کرتی رہوں گی کہ جن میں اللہ کی صفات پائی جائیں۔ نیک اعمال کی طرف جانا اللہ کی صفات کے قریب ہونا ہے۔ آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے، تو میں نے ہر وہ عمل کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی جس میں اللہ کی رضا، اللہ کی حیا شامل ہو، تاکہ میں اللہ کی صفات کو آسانی سے پا سکوں۔ اور جیسے جیسے میں نے اللہ کی صفات کو پایا، میں جھکتی ہی چلی گئی، کیونکہ میں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اور میرے لیے اللہ کا یہ روپ جو میں نے اس کی صفات میں پانا شروع کیا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرسکون رہا۔ اللہ کے تمام ہی نام جو ہیں، آپ ان کے معنوں کو سمجھیے، اس کے بعد اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کریں۔
آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں، ارد گرد کے ہر رشتے میں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، حتیٰ کہ رزق کی ہر کنڈیشن میں اللہ کی صفات نظر آئیں گی، اور ان صفات کے ذریعے سے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ کہاں وہ وارننگز دیتا ہے مگر ہم کر جاتے ہیں تو وہ قہار ہے، اور کہاں وہ نرمی سے اور محبت سے جب بلاتا ہے اور ہم جستجو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ بڑا رحیم ہے۔ ہر صفات اللہ کی بہترین ہے، اس کا روپ ہے، اور اسی کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ کیا آپ کو اندازہ نہیں، جب آپ بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، بڑے بڑے پہاڑ دیکھیں، بادل دیکھیں، بارش دیکھیں، چاند سورج دیکھیں، ستارے دیکھیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اتنی خوبصورت نعمتیں بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہاں پر دل مطمئن ہو گیا کہ یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کے دلوں کو بہلانے کے لیے، وہ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی سحر انگیز ہیں، تو ان کو تخلیق کرنے والا کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی خوبصورت ہوگا، کیا ہی خوبصورت ہے۔ یہاں بھی